خوش آمدید۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ وایا سیٹلائٹ موجود ہے ایشیا ٹائمز کے پاکستان میں بیورو چیف سلیم شہزاد صاحب۔ سلیم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور پشاور سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی صاحب۔ رحیم اللہ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رحیم اللہ صاحب بتائیے، خالد خواجہ کا قتل ایک کھلا واقعہ سب کے علم میں ہے، لیکن آپ یہ بتائیے کہ وہ آئی ایس آئی کے آپریٹو رہے ہیں اور طالبان کے بھی شدید حامی رہے ہیں، اس کے باوجود طالبان حامی ایک گروپ کے ہاتھوں ان کا قتل آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں وہ افغانستان کے طالبان کے حامی تھے اور پاکستانی طالبان کو ان کے اوپر کافی اعتراض تھا۔ انہوں نے کافی بار اور اکثر میڈیا میں ٹیلی ویژن کے اوپر اپنے بیانات کے ذریعے پاکستانی طالبان پر تنقید کی اور کہا کہ یہ اپنے ملک میں اپنی فوج اپنی حکومت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو شہروں میں بموں کے ذریعے اڑا رہے ہیں۔ تو مجھے حیرانی ہے کہ جب وہ اتنی تنقید کرتے تھے پاکستانی طالبان کے اوپر، پھر انہی کے علاقے میں گئے، یہ ان سے غلطی ہوئی، خود بھی گئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے گئے، پہلے بھی گئے تھے، دوسری بار گئے اور پکڑے گئے۔ میرے خیال میں یہ بالکل واضح ہے کہ جو پاکستانی طالبان ہیں جہادی ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے، جو ان کی حرکتیں ہیں، اس کے اوپر خالد خواجہ کو شدید اعتراض تھا۔ سلیم فرمائیے، رحیم اللہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، وہ ایک تو پاکستانی طالبان اور افغان طالبان کے درمیان ایک تفریق پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جن طالبان کے حامی تھے وہ دراصل پاکستانی طالبان نہیں بلکہ افغان طالبان تھے۔ ساتھ ہی ان کی گفتگو سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خالد خواجہ صاحب آخر وقت گئے کیوں تھے؟ کیا ایک ڈاکومنٹری بنانے کے لیے یا ان کا ایجنڈا کچھ اور بھی تھا؟ جی سلیم۔ دیکھیں طاہر، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں چیزوں کو، تو خالد خواجہ صاحب ظاہر ایک اینٹی وار کمپینر تھے اور وہ اس حوالے سے ہر سیکشن آف دا سوسائٹی سے بات کرتے رہے تھے، اور اسی حوالے سے وہ شمالی وزیرستان گئے۔ اس سے پہلے بھی گئے تھے، یعنی کہ اس مرتبہ جب پکڑے گئے تو اس سے پہلے بھی وہ شمالی وزیرستان گئے اور وہاں پہ جا کر انہوں نے مختلف لوگوں سے ڈفرینٹ ایشوز پہ بات کری۔ اس میں سینٹرل پوائنٹ یہی تھا کہ پاکستان کے اندر کارروائیاں روک دیں۔ ایون جب وہ جانے والے تھے، پہلی مرتبہ جب وہ نہیں گئے تھے شمالی وزیرستان، اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی ان سے، تو اس میں بھی انہوں نے مجھ سے بھی یہی بات کہی تھی کہ تم دیکھنا کہ خودکش حملے پاکستان میں رک جائیں گے۔ میں نے کہا کس طریقے سے رکیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پری میچور ہوگا اس وقت بتانا، بس میں کچھ موو چلا رہا ہوں اس طرح کی کہ پاکستان میں خودکش حملے رک جائیں گے۔ اور میرا خیال ہے وہ اس حوالے سے وہاں پہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کر ادھر کے جو سرکردہ کمانڈرز تھے اور افراد تھے ان سے ملاقاتیں کریں اور ان کو انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کری کہ پاکستان کے اوپر حملے روک دیں اور اپنا سارا فوکس جو ہے وہ نیٹو کے خلاف رکھیں۔ سر سلیم ذرا ٹھہریے، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ سے یہ کہا کہ خودکش حملے پاکستان کے اندر رک جائیں گے، آخر اس تیقن اور یقین کی وجہ کیا تھی؟ اور وہ جس موو کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ موو ان کی اپنی ہی لگ رہی تھی یا آپ کے خیال میں وہ کسی ایجنڈے پر کام کر رہے تھے؟ دیکھیں خالد خواجہ صاحب کو جتنا میں جانتا ہوں، میں اس بات پہ قطعی کنونس نہیں ہوں، جیسا کہ ان کی کانفیشنز آئے ویڈیو پر۔ دیکھیں خواجہ صاحب کسی کے لیے کام تو نہیں کرتے تھے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ڈفرینٹ آپریٹرز جو تھے، انٹرنیشنل اور نیشنل آپریٹرز جو تھے انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹس کے، ان سے رابطے میں بہرحال رہا کرتے تھے، ان سے بات کرتے تھے۔ جیمز ولسی جو سی آئی اے کے ڈائریکٹر تھے، ایکس ڈائریکٹر تھے سی آئی اے کے، وہ 9/11 کے بعد ان کو پاکستان بلایا۔ منصور اعجاز ایک امریکن سٹیزن تھے پاکستانی اوریجن کے، ان کی مدد سے ان کو بلایا 9/11 کے بعد، اور انہوں نے کوشش کری کہ پاکستان جو افغانستان پہ حملہ ہونے والا ہے امریکہ کا وہ رک جائے۔ تو وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ اینٹی وار کمپینر تھے اور اس کا کھلا اظہار کرتے تھے، وہ کوئی چھپ کے یہ سیکرٹ ڈیل نہیں کر رہے تھے، وہ کھل کے یہ تمام لابنگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد بھی بیچ میں 2005 میں انہوں نے یہاں پر اسلام آباد میں ایک اعلیٰ امریکی آفیشل سے ملاقات کری ہوٹل سرینا میں، اور خود مجھے انٹرویو دیا انہوں نے، اور اس کو برملا اظہار کیا کہ انہوں نے ملاقات کری ہے اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ریکنسیلیشن ہو جائے طالبان میں اور امریکہ یہاں سے چلا جائے۔ تو ایسی بات نہیں تھی کہ وہ کوئی سازش کر رہے تھے، وہ ایک اینٹی وار کمپینر تھے اور وہ اس حوالے سے کر رہے تھے۔ اب اس پہ ظاہر ہے ایک سیگمنٹ آف دا سیگمنٹ جو ہے ملیٹنٹس کا، اس کو ظاہر ہے اس پہ اعتراض تھا، ان کی ریزرویشنز تھیں، اور پھر لال مسجد کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا ان کا رول رہا تھا، اور وہ اس میں گرفتار بھی ہوئے مشرف کے دور میں اور کافی عرصے جیل میں رہے۔ تو لیکن بہرحال ملیٹنٹس کی ریزرویشنز تھیں کیونکہ وہ دونوں طرف بات کرتے تھے،
تو ملیٹنٹس کے کچھ شکوک و شبہات تھے ان کے حوالے سے. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں بیلنس جو ہے وہ خراب ضرور ہوتا ہے جب آدمی دونوں طرف سے کنورسیشن کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کچھ بات جو تھی ان کے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. پھر وہ گئے شمالی وزیرستان, انہوں نے وہاں پہ جو باتیں کریں کچھ کمانڈروں کے خلاف, لشکر جنگوی کے لوگ تھے. سلیم میں اس طرف آتا ہوں, ذرا مجھے رحیم اللہ یوسف صاحب کی طرف جانے دیجیے. رحیم اللہ صاحب, آپ نے سلیم کی گفتگو سنی, اس سے تو یہ تاثر ابھرتا ہے کہ صرف خالد خواجہ یہ کوشش نہیں کر رہے تھے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور طالبان کے درمیان رابطہ بن جائے, بلکہ وہ تو امریکہ اور پاکستانی اور افغان طالبان کے درمیان بھی کبھی ایک پل کا کام ادا کرتے رہے تھے. یہ بتائیے گا کہ آپ تو افغان علاقوں کے اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کی ایک صورتحال سے آگاہ ہے, وہاں کے نباز ہے پوری طرح, وہاں کے لوگوں کے مزاج اور کیفیات کو جانتے ہیں, ان سے آپ کا انٹریکشن بھی رہا ہے. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تھیوری ہے جو یہ رکھتے تھے خالد خواجہ صاحب, یہ کتنی ریلیونٹ ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے کتنی قابل قبول ہوتی ہے اگر انہوں نے پیش کی ہوگی تو؟ دیکھیں, اگر خالد خواجہ نے یہ کوشش کی تھی تو یہ میرے خیال میں اس میں کافی دیر ہو گئی تھی. اب یہ ممکن نہیں تھا کہ خود کش حملے بند جو ہو جائیں گے یا پاکستانی حکومت, فوج اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہوں گے, کوئی امن معاہدہ ہوگا. یہ ابھی بڑی دیر ہو گئی ہے. اس طرح کی پہلے کوششیں ہوئی ہیں, وہ ناکام ہو گئی ہیں, امن معاہدے نہیں چل سکے. اب تو ایک بھرپور فوجی کارروائی ہو رہی ہے اور اتنا یہاں پہ خون گر گیا ہے, اتنی لاشیں گر گئی ہیں کہ اب یہ ممکن نہیں تھا. اور یہ جو خالد خواجہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاید وہ کوشش کر رہے تھے کہ افغان طالبان, پاکستان اور امریکہ کے درمیان پل کا کردار ادا کریں, میرے خیال میں شاید یہ خوش فہمی کی بات تھی. یہ جو چیزیں ہیں اس طرح کا انڈیویجول کے لیے, ایک شخص کے لیے اس طرح ایک کردار ادا کرنا ممکن نہیں تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, خالد خواجہ کی یہ خواہش تو تھی کہ پاکستان میں امن قائم ہو, شہروں میں بم دھماکے نہ ہوں, طالبان کے ساتھ کوئی امن معاہدہ ہو, امریکی ڈرون حملے بند ہو جائیں اور یہ پاکستانی جہادی اور طالبان بجائے پاکستان میں لڑنے کے افغانستان جائیں اور وہاں پر جہاد کریں. ان کی رائے میں اصل جہاد افغانستان میں ہو رہا تھا اور وہ افغان طالبان کے تھے بڑے ان کے حامی تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں, اگر یہاں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے طالبان سے کوئی رابطہ قائم کرنا تھا, پاکستانی طالبان سے, ٹی ٹی پی سے, حکیم اللہ مسعود اور ان کے ساتھیوں سے, تو وہ اس کے لیے خالد خواجہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہاں پر قبائلی عمائدین ہیں, جرگے ہیں, ان کے ذریعے ہمیشہ ان کا رابطہ ہوتا ہے, میرے خیال میں اب بھی رابطہ ہے. تو یہ ایک آدمی کو باہر سے لے کے آنا جو ایک سابقہ افسر تھا آئی ایس آئی کا, وہ بڑی پرانی بات ہے. اب یہ جو نئی ایک نسل آئی ہے, نئی پود آئی ہے طالبان کی, چاہے وہ پاکستانی ہے چاہے وہ افغان ہے, ان کی کوئی پہچان نہیں ہے خالد خواجہ سے اور کرنل امام سے, اور ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ زبان نہیں بولتے, ان کو یہاں کے علاقوں کی واقفیت نہیں ہے, نئے جو کمانڈر آئے ہیں ان سے واقفیت نہیں ہے. ان کا کردار میرے خیال میں نہیں بنتا تھا. میری تو جو معلومات ہے, خالد خواجہ نے مجھے خود کہا کہ میں پشاور آ رہا ہوں, ہم ایک ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں جو ایک بڑی پازیٹیو اور آبجیکٹیو ڈاکومنٹری ہوگی, اس میں آپ کا بھی انٹرویو لیں گے. ایک برطانوی صحافی ہے میرے ساتھ اور میں پشاور آ رہا ہوں. تو میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ آئیں. بعد میں معلوم ہوا کہ وہ پہلے کوہاٹ گئے ہیں, پھر کرک گئے, وہاں سے شمالی وزیرستان گئے. شاید واپسی میں ان کا خیال تھا کہ وہ پشاور آئیں گے اور یہاں پر بھی کچھ انٹرویوز کریں گے. میرے خیال میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ ایک اچھی ڈاکومنٹری بنے اور وہاں پہ جو نقصان ہوا ہے عام لوگوں کا اس کا بھی ذکر کیا جائے. جو فوجی کارروائی ہو رہی ہے, جو اس سے نقصان ہوا ہے, اس کے بارے میں بھی معلومات جو ہیں وہ اکٹھی کی جائیں. یہ ان کی کوشش تھی. پہلے شاید انہوں نے کوشش کی تھی کہ جو وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, تحریک طالبان پاکستان, ان سے کوئی بات کریں, اور جو پنجابی طالبان ہیں, جو لشکر جنگوی کے لوگ ہیں, قاری ظفر وغیرہ, تو ان کے بارے میں شکایت کریں اور اگر ممکن ہو تو ان کو طالبان کی صفوں سے نکالیں. شاید یہ انہوں نے پہلے ایک بار کوشش کی تھی, لیکن اب کی بار تو میرے خیال میں وہ صرف ڈاکومنٹری بنانے گئے تھے, ان کا اور کوئی کردار نہیں تھا. خالد خواجہ شمالی وزیرستان کیا کرنے گئے تھے؟ پنجابی طالبان کو پختون طالبان سے کیسے الگ کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ موضوع ہوگا جس پر ہم اپنے سوالات اٹھائیں گے اپنے ماہرین کے سامنے, مگر ایک وقفے کے بعد.